ناول مصحف نمرہ احمد ممتاز کلیکشن لائبریری کائنڈلی لائک فالو اینڈ سبسکرائب مائی چینل تھینک یو ویری مچ۔ سارے میں فجر اتری تھی جب وہ ویل چیئر کو خود گھسیٹتی کھینچتی لان میں آئی۔ شبنم کے قطرے گھاس پر بکھرے تھے، دور کہیں پرندوں کی حمد کی آواز سنائی دے رہی تھی، مختلف بولیاں، مگر ایک ہی بات انسانوں کی سمجھ میں نہ آئے، وہ اور بات ہے۔ تبھی وہ آہستہ آہستہ ویل چیئر چلاتی دیوار کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ دیوار کے اس پار مسجد کی عمارت تھی۔ صبح کے وقت مسجد کے صحن میں بچوں کے ناظرہ کی کلاس ہوتی تھی۔ وہاں بچے بلند آواز میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ان کی تجوید کی ہلکی آواز ان کے لان میں بھی سنائی دیتی تھی۔ وہ آواز آج بھی آ رہی تھی۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ ویل چیئر کے روکے کان لگا کر سننے لگی۔ وہ سب مل کر بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اور داخل ہو جاؤ اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور کہو حطۃ، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور عنقریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ آج اس نے بہت عرصے بعد وہ آیت سنی تھی۔ بے اختیار گود میں رکھے قرآن کے صفحے پلٹنے لگی۔ وہ بنی اسرائیل کے ہیکل میں داخل ہونے کا قصہ تھا۔ سورہ بقرہ کی 58 آیت۔ جب انہوں نے حطۃ کے بجائے حنطۃ کہا تھا، محمل کو یہ کبھی بھی قصہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اب بھی وہ بہت الجھ سی گئی اور وہ صفحہ نکالا۔ اس میں اس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لکھے تھے، شاید پرانے رجسٹر میں ہوں جو الگ سے تھے۔ اس نے اپنی ویل چیئر کا رخ موڑا اور اندر لے گئی۔ اسٹڈی میں ایک جگہ اس نے اپنے پرانے نوٹس رکھے تھے۔ وہ ان کو ہی ڈھونڈنے اسٹڈیز میں آئی۔ دروازہ ادھ کھلا تھا، وہ اندر آ گئی۔ ہمایوں اس کی طرف پشت کیے ریک میں سے کوئی کتاب نکال رہا تھا۔ آہٹ پر پلٹا، ایک نظر اسے دیکھا اور پھر واپس کام میں لگ گیا۔ اجنبیت، سرد مہری، بے حسی، مگر زیادہ دل جلائے بغیر وہ کمرے کے مطلوبہ حصے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے نوٹس وہیں رکھے تھے، گرد کی ایک تہہ ان پر جمی تھی، جیسے ان گزرے برسوں میں بس واجبی سی صفائی کی جا رہی ہوتی تھی۔ ظاہر ہے فرشتے کیا دیکھے، اسے کسی دن اسٹڈی کی صفائی کروانا چاہیے۔ وہ سوچتی ہوئی مطلوبہ رجسٹر ڈھونڈنے لگی۔ بغیر کسی دقت کے اسے وہ رجسٹر سامنے ہی مل گیا۔ اس پر ہلکی سی گرد کی تہہ جمی تھی۔ محمل نے وہ ترچھا کر کے اپنے چہرے کے سامنے کیا اور پھونک ماری۔ گرد اڑ کر دور بکھر گئی۔ میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، ہمایوں بغیر کسی تمہید کے کھڑے کھڑے کتاب کے صفحے الٹ پلٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ لمحے بھر کو محمل کو لگا وہ دھول مٹی رجسٹر سے اڑ کر ہر طرف چھانے لگی ہے۔ اس نے بمشکل رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ بے نیاز سا کتاب کے ورق پلٹ رہا تھا۔ میرا مطلب مکمل علیحدگی سے ہے۔ میں اب یہ رشتہ مزید نہیں نبھانا چاہتا، سو مجھے اپنے پیروں کی زنجیر کھولنے دو۔ سنی ہم دونوں کا بیٹا ہے اور 7 سال کا ہو چکا ہے۔ اس کی کسٹڈی اسے خود ڈیسائیڈ کرنے دو۔ دھول شاید اس کی آنکھوں میں پڑ گئی تھی، وہ سرخ پڑنے لگی تھی۔ وہ لب کچلتی اس کی بات سن رہی تھی۔ اگر سنی تمہارے ساتھ رہنا چاہے تو میں اسے مجبور نہیں کروں گا کہ وہ میرے ساتھ رہے، اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو تم اسے مجبور مت کرنا۔ جو بھی فیصلہ کرو مجھے بتا دینا، لیکن میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ اس نے کتاب ریک میں رکھی اور بنا کسی کو دیکھے لمبے لمبے ڈانگ بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ شدید صدمے کے زیر اثر پتھر بنی ہی بیٹھی رہ گئی۔ کیا ہمایوں اس طرح اسے اپنی زندگی سے دور کر سکتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو کرنے دو، میں مر نہیں جاؤں گی اس کے بغیر۔ ایک دم اس نے سر جھٹکا۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ بے اختیار ہی وہ مدھم سی آواز اس کے کانوں کے سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اس کے دل کو جیسے قرار سا آ گیا۔ اس نے رجسٹر کھولا۔ نوٹس میں اس واقعے کے متعلق بس اتنا لکھا ہوا تھا کہ وہ ہیکل کے داخلے سے قبل جب بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ سواریوں پر جھکتے ہوئے عاجز حطۃ یعنی بخشش کہتے ہوئے داخل ہوں، تو وہ تمسخر اڑاتے ہوئے زبانیں مروڑ کر حنطۃ حنطۃ کہتے ہوئے دروازے سے داخل ہوئے۔ حنطۃ کا مطلب ہے گند۔ اس سے آگے صفحہ ختم تھا۔ اس نے ذہن سے تمام سوچوں کو جھٹک کر ان الفاظ پہ غور کیا اور پھر نئے سرے سے الجھ گئی۔ وہ واقعہ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔
بنی اسرائیل جیسی جینیس اور عقلمند قوم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے گند کس چیز کو کہا؟ جب ان کو سیدھے طریقے سے بتایا گیا تھا کہ وہ بخشش مانگے تو انہوں نے گند کیوں کہا؟ ایک طرف تو وہ اتنے ذہین تھے کہ حتیٰ ان سے ملتا جلتا لفظ ڈھونڈ لائے، اور دوسری طرف اس لفظ کو کہنے کا مطلب ہی نہیں بنتا تھا۔ آخر کیوں انہوں نے صحیح لفظ کیوں نہ بولا؟ خنتتن کیوں کہا؟ وہ سمجھ نہ پائی اور پھر قرآن بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ دل اتنا خالی تھا کہ تفسیر کھول کر تفصیل پڑھنے کو بھی نہ چاہا۔ کانوں میں ابھی تک ہمایوں کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا اور رخسار پر پھیلتا چلا گیا۔ تو جس حال میں بھی رکھے میرے مالک، میں تجھ سے راضی۔ وہ نہایت بے دردی سے اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑ ڈالے۔ تیمور تو اس کے چھوٹے چھوٹے لقمے لے رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ وہ اپنی ویل چیئر گھسیٹتی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو وہ پلٹ کر چونکا، آہٹ پر چونکا۔ لقمہ توڑتے چھوٹے ہاتھ رکے اور سر اٹھایا۔ محمل کو آتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ اس نے تو اس کا بچا ٹکڑا زور سے پلیٹ پر واپس پھینکا اور کرسی پیچھے کو دھکیلی۔ بیٹھو تیمور، مجھے تم سے بات کرنا ہے۔ I don't want to talk to you۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مگر مجھے کرنا ہے، اور یہ تمہارے ڈیڈ کا میسج ہے، میرا نہیں۔ واٹ؟ وہ لمحے بھر کو رکا، ماتھے پر بل اور بھویں تنی ہوئی۔ شاید میں اس گھر سے چلی جاؤں، شاید اب ہم ساتھ نہ رہیں، میں اور تمہارے ڈیڈی۔ I don't care۔ تیمور، تم کس کے ساتھ رہنا چاہو گے؟ میرے ساتھ یا ڈیڈی کے ساتھ؟ وہ جاننا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تیمور کا جواب کم از کم اس کے حق میں تو نہیں ہوگا، پھر بھی پوچھ لیا۔ کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ اس نے بیزاری سے شانے اچکائے۔ مگر بیٹا، آپ کو کسی کے ساتھ تو رہنا ہی ہوگا۔ میں آپ کا نوکر ہوں جو کسی کے بھی ساتھ رہوں؟ جسٹ لیو می الون۔ وہ ایک دم زور سے چیخا تھا اور پھر کرسی کو ٹوکر مارتا ہوا باہر چلا گیا۔ وہ تعصب سے اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ ایک تلخ لہجہ، بدمزاجی، یہ انداز بھرا زہر، یہ کس نے تیمور کے اندر ڈالا؟ اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے باپ کو مورد الزام ٹھہراتی، ایک منظر سا اس کی نگاہوں کے سامنے بننے لگا۔ جینس کرتے میں ملبوس، اونچی پونی ٹیل والی ایک لڑکی چہرے پر ڈھیروں بیزاری سجائے چلا رہی تھی۔ میں آپ کے باپ کی نوکر ہوں جو یہ کروں؟ اس کے مخاطب پہ بہت سے چہرے تھے، کبھی تائی مہتاب، کبھی مسرت، کبھی کزن، تو کبھی کوئی چچا۔ اسے وہ منہ پھٹ، بدمزاج اور تلخ لڑکی یاد آئی اور اس کا رواں کانپ اٹھا۔ ہاں، جو اپنے بڑوں سے جیسا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوتا ہے، اس کے چھوٹے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرتے ہیں۔ کوئی اس کے اندر بولا تھا، راستہ ایک ہی ہے، اس پر انسان ایک وقت تک چلتا ہے اور پھر آخر وہ اپنے قدموں کے نشان پر واپس لوٹتا ہے۔ جو ببول اگا کر جاتے ہیں ان کو لہو لہان کرنے والے کانٹے ہی ملتے ہیں، اور جنہوں نے پھول بکھیرے ہوں ان کا انتظار گلستان کر رہے ہوتے ہیں۔ محمل، کسی نے پکارا تو وہ خیالوں سے جاگی اور پھر سختی سے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ فرشتے جیسے بے چینی سے اس کے سامنے آئی۔ کیا؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے سر اٹھایا۔ محمل، تم اور ہمایوں، تم الگ ہو رہے ہو؟ وہ متحیر سی کہتی اس کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی اور دونوں ہاتھ اس کی گود میں دھرے ہاتھوں پر رکھے۔ ہاں، شاید۔ مگر تم نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ وہ مضطرب سی اس کی آنکھوں میں دیکھتی جواب تلاش کر رہی تھی۔ میں نے نہیں کیا، ہمایوں نے کیا ہے۔ کیا اس نے خود تمہیں ایسا کرنے کو کہا ہے؟ ہاں۔ تو تم نے مان لیا؟ وہ بے یقین تھی۔ میرے پاس چوائس بچی ہی ہے کیا؟ فرشتے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ فرشتے، میرے اختیار میں نہ کل کچھ تھا اور نہ آج ہے۔ ہمایوں نے فیصلہ سنانا تھا، سنا دیا۔ اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو میں کیا کروں؟ تو کیا میں اسے مجبور کروں؟ نہیں، اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ اگر وہ علیحدگی ہی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، میں مصالحت کی آخری کوشش ضرور کروں گی، مگر اس سے بھیک نہیں مانگوں گی۔ پھر کیا کرو گی؟ کدھر جاؤ گی؟ فرشتے، میں ہمایوں کی محتاج نہیں ہوں، اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، میں اپنے بیٹے کو لے کر کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ تم اس کے بغیر رہ لو گی؟ کیا وہ میرے بغیر نہیں رہ رہا؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ مگر کیا تم خوش رہو گی؟ اگر اللہ نے میرے مقدر میں خوشیاں لکھی ہیں تو وہ مجھے مل ہی جائیں گی، بھلے ہمایوں میرے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ فرشتے تعصب سے اسے دیکھتی رہی۔ آئی ایم ویری سوری محمل،
اگر تم کہو تو میں اسے فیصلہ بدلنے کو نہیں۔ اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ آپ اس معاملے میں نہیں بولیے گا، مگر ایک دفعہ مسالت کی ایک کوشش تو پلیز فرشتے، مجھے بیکاری مت بنائیں۔ اس نے کچھ بسی سے کہا تھا کہ فرشتے لب کاٹتے رہ گئی۔ مگر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس نے تمہیں کوئی وجہ بتائی ہے؟ کیا میں نہیں جانتی؟ اس نے سختی سے سر جھٹکا۔ وہ ایک معذور عورت کے ساتھ کب تک رہے گا؟ کب تک میری خدمت کرے گا؟ وہ میری بیماری سے اکتا گیا ہے، میں جانتی ہوں۔ کیا یہی واحد وجہ ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ واللہ عالم۔ خیر، جو کچھ بھی کرنا سوچ سمجھ کے کرنا۔ اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس پر اپنے دل کو بھی راضی کر لینا۔ لو یو سسٹر۔ اس نے اپنے ہاتھ محمل کے ہاتھوں سے ہٹائے اور ہولے سے اس کا گال تھپتھپاتی کھڑی ہو گئی۔ بس یہ یاد رکھنا کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اور جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اوکے؟ محمل نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب سے ہمایوں نے علیحدگی اختیار کی بات کی تھی، وہ لاکھ فرشتے کے سامنے خود کو صابر شاکر ظاہر کرتی، اندر سے وہ مسلسل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اس کی یادداشت میں ہمایوں کے ساتھ بیتا ایک ہی سال تھا، باقی کے ماہوں سال ذہن کے پردے سے اترے بغیر ہی سرک گئے تھے، اور وہ ایک سال جو اس نے اس کے گھر میں محبتوں اور چاہتوں کے بیچ گزارا تھا، جب وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے تھے، وہ کینڈل لائٹ ڈنر، وہ لانگ ڈرائیو، اور وہ روز ہمایوں کے لیے تیار ہونا، وہ ٹیرس پر جا کر رات کو باتیں کرنا، وہ ایک ساتھ کئی شاپنگز، ہر شے اس کی یادداشت کے پر سے کسی پر فلم کی طرح گزرتی تھی، اور ہر یاد اس کے دل پر مزید آنسو گراتی جاتی تھی۔ اور اگر تیمور بھی اس کے ساتھ نہ رہا تو وہ کیا کرے گی؟ کدھر جائے گی؟ اگر ہمایوں نے اسے گھر سے نکال دیا تو وہ کہاں رہے گی؟ کیا اپنے چچاؤں کے پاس؟ کیا وہ اسے رکھیں گے؟ یا فرشتے کے ساتھ؟ مگر فرشتے تو خود تنہا تھی، ہمایوں کے گھر میں مہمان تھی، پھر وہ کیا کرے گی؟ یوں لگتا تھا کہ چلچلاتی دھوپ میں اسے لا کھڑا کیا گیا تھا، نہ چھت نہ سائبان۔ مستقبل کا خوف کسی بھیانک آسیب کی طرح اس کے دل سے چمٹ گیا تھا۔ بار بار یہ سوال ذہن میں اٹھتے اور وہ بمشکل ان کو جھٹلا پاتی، اور پھر آخر کار کب تک وہ ان کو یوں جھٹکے گی؟ کبھی نہ کبھی تو اسے ان کا جواب چاہیے ہوگا، اور جس کتاب سے جواب مل جایا کرتے تھے اس کے صفحے بار بار ایک ہی آیت سے کھل جاتے ہیں، کبھی ایک جگہ سے کھل جاتی تو کبھی دوسری جگہ سے، اور یہی قصہ سامنے آ جاتا، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کہتے ہوئے اور کہو حتتن۔ مگر ہیکل سلیمانی کا دروازہ کہاں تھا؟ وہ تو ان سواری کے شہر سے باہر نکل کر باہر جا رہی تھی، اندر کیسے جاتی؟ وہ دوپہر بہت زرد ہی اتری تھی، بلکہ اس نے اسے بیڈ سے ویل چیئر پر بٹھایا اور باہر لے آئی۔ تیمور لون سے صوفے پر کتابیں پھیلائے بیٹھا تھا، اسے آتا دیکھ کر خاموش نظر اس پر ڈالی اور پھر نگاہیں کتاب پر جما دی۔ وہ پیاسی نظروں سے اسے تکتی رہی، یہاں تک کہ بلقیس ویل چیئر لانچ کے داخلی دروازے سے تک لے آئی۔ دروازے کے چوکھٹ پر لگے اس کے بیل بوٹوں اور نقش و نگار کے درمیان اسے صوفے پر بیٹھے تیمور کا چہرہ نظر آیا، جو بہت غور سے اسے باہر جاتے دیکھ رہا تھا۔ بلقیس ویل چیئر لان میں لائی، تازہ ہوا کے جھونکے جیسے اس کے چہرے سے ٹکرایا تو بھورے بال پیچھے کو اڑنے لگے۔ اس نے آنکھیں موند کر لمحے بھر کو موسم کی تازگی اپنے اندر اتارنا چاہی، تبھی دیوار کے اس پار سے مدھم مدھم سی بنبناہٹ کی سماعت اس کی سماعت میں اتری، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ اسے گھر آئے مہینہ ہونے کو آیا تھا، مگر وہ کبھی مسجد نہیں گئی تھی، نہ جانے کیوں۔ بلقیس، مجھے مسجد لے چلو۔ ایک دم سے اس کا دل مچل گیا۔ بلقیس نے فرما برداری سے سر ہلا کر ویل چیئر کا رخ موڑ دیا۔ فرشتے کدھر ہیں؟ اس نے سوچا کہ وہ اسے بھی ساتھ لے لے۔ وہ کھانا کھا کے سو گئی تھیں۔ چلو ٹھیک ہے۔ وہ جانتی تھی فرشتے تک کیوں بھی آئی ہوگی۔ صبح بھی وہ فزیوتھراپسٹ کے ساتھ محمل کی ایکسرسائز اور پھر مساج کرنے میں لگی رہی، پھر سبزی لانا اور گھر کی نگرانی۔ وہ شام کو مسجد جائے گی، پھر ابھی اسے کیوں تھکائے؟ اس نے فرشتے کو بلانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ مسجد کا ہرا بھرا گھاس سے مزین لان ویسا ہی خوبصورت تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ سفید ستونوں پہ کھڑی عالیشان اونچی عمارت، چمکتے سنگ مرمر کے برآمدے، کونوں میں رکھے سبز لہلہاتے گملے، شور مچاتی دنیا سے دور، ہنگامے سے پاک ٹھہرا ہوا کونا کونا، سکون میں ڈوبا ہوا ماحول۔ مسجد کے اندر کوئی اور ہی دنیا تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی تازگی بھری باوقار سی دنیا۔ اس کے در و دیوار سے سکون ٹپک رہا تھا۔ وہ جیسے بچوں کی طرح کھل اٹھی تھی، آنکھوں میں چمک آ گئی، اور بے اختیار ادھر ادھر گردن گھماتی وہ ہر شے
देख लेना चाहती थी। बल्कि आहिस्ता आहिस्ता व्हील चेयर आगे बढ़ा रही थी। बरामदे में संगमरमर की चमकती सीढ़ियाँ उतरती थीं। उन पर मुसलसल ऊपर नीचे लड़कियां आ जा रही थीं। सफ़ेद यूनिफॉर्म के ऊपर लाइट ग्रीन स्कार्फ, पारसेट कलर के स्कार्फ पहने वो मुस्कुराती हुई खुशबाश लड़कियां हाथों में कुरान और किताब पकड़े हर किसी को मुस्कुराकर सलाम करती आस पास नज़र आ रही थी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वो मुस्कुरा के हर एक के सलाम का जवाब दे रही थी। वो वहाँ किसी को भी नहीं जानती थी और कोई उसे नहीं जानता था, फिर भी सलाम करना और सलाम में पहल करने की हिर्स रखे हर कोई पास से गुजरते हुए सलाम करता था। उसका पूर खुशी में डूब रहा था। ये माहौल और ये दीवार, ये तो उसकी ज़ात का हिस्सा थी। वो कैसे इतना अरसा इनसे कटे रही। वो नम आंखों से मुस्कुराते हुए व्हील चेयर पर बैठी मुसलसल सलाम के जवाब दे रही थी। ना किसी ने रुख का तर्ज से पूछा कि उसको क्या हुआ है, ना किसी ने तरहम भरी निगाह डाली, ना कोई तजस्सुस ना कुरेद। वो कोने में व्हील चेयर पर बैठी सारी चहल पहल देख रही थी। फिर कितनी ही देर उधर ही बैठी रही, यहाँ तक कि बिल्किस ने मरकज़ जाने की इजाज़त मांगी। रात साहब के कोई सरकारी मेहमान आने हैं। वो फरिश्ती बीबी ने मुझे गोश्त बनवाने को कहा था, मैं भूल गई थी। आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी। आज दिल कर रहा है दुनिया को फिर से देखने का। एक अलवही सी चमक ने मोहम्मद के चेहरे का अहाता कर रखा था। वो इस माहौल में आकर जैसे बहुत खुश हो गई थी और इस खुशी को अपने अंदर समेट कर वो अब दुनिया का मुकाबला करने को तैयार थी। आज उसे बाजार जाने से डर नहीं लग रहा था, बल्कि इस आदतन छोटी मोटी इधर उधर की बातें करते उसकी व्हील चेयर चलाती मरकज़ तक ले आई। मरकज़ वहाँ से बहुत करीब पड़ता था। वो गोश्त बनवाने दुकान में चली गई। जब मोहम्मद बाहर बैठी रही, गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से गुजर रही थी। लोग बहुत ऊंचा बोल रहे थे। मोटरसाइकिलें बहुत शोर मचा रही थीं। रोशनियाँ बहुत तेज़ थीं। ज़रा सी देर में उसका सारा सुकून हवा हो गया। उसका दिल घबराने लगे। जल्दी करो बिल्किस। वो लिफाफा थामे दुकान से बाहर आई तो मोहम्मद सख्त उकता चुकी थी। बस ये सामने वाले प्लाजा में होटल है। तैमूर बाबा के लिए पिज़्ज़ा ले लो, वरना बाबा खाना नहीं खाएंगे। बस बीबी 5 मिनट। वो तेज़ तेज़ व्हील चेयर धकेलती बाहर कह रही थी। मोहम्मद ने बेसारी और बेचैनी से सड़क को देखा। वो फराटे भरती गाड़ियाँ उसे बहुत बुरी लग रही थी। ऐसे ही किसी गाड़ी ने कभी उसे टक्कर मारी थी। बल्कि इस एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के सामने उसे खड़ा करके अंदर चली गई और वो उस रेस्टोरेंट के ग्लास डोर को तकते उसी गाड़ी को याद करने लगी जिसने उसे टक्कर मारी थी। न जाने वो कौन था या थी, पकड़ा भी गया या नहीं। क्या हुमायूं ने उस पर मुकदमा किया होगा, उसे जेल भेजा होगा? मगर यूँ मुकदमा करने से उसका नुकसान तो पूरा नहीं हो सकता था। खैर जाने दो, मैंने माफ़ किया सबको। उसने सर झटका और बेचैन और मुंतज़िर निगाहों से रेस्टोरेंट के ग्लास वॉल को देखा। बल्कि जाने कहाँ गुम हो गई थी। वो यूं ही बेजारी से इधर उधर निगाह घुमाती रही और दफातन बुरी तरह ठटकी। रेस्टोरेंट की ग्लास वॉल के उस तरफ का मंजर साफ वाज़ा था। कोने वाली मेज़ पर बैठा हुआ मुस्कुराते हुए वॉलेट खोलता हुमायूं ही था। वो यकटक उसकी मुस्कुराहट को देखी गई। क्या उसे मुस्कुराना याद था? क्या उसे मुस्कुराना आता था? तब उसकी नज़र हुमायूं के मुकाबले बैठी लड़की पर फिसली। शोल्डर कट बाल, सिल्वर स्लीवलेस शर्ट, दुपट्टा कामदार और कमान की तरह पतली आईब्रोज। वो मुस्कुराते हुए कुछ कह रही थी और हुमायूं सर झटक कर मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था। उस लड़की को वो अच्छी तरह पहचानती थी। वो आरजू थी और वो वाकई आरजू थी। हुमायूं अब वॉलेट से चंद नोट निकालते हुए कुछ कह रहा था, जबकि वो हंसते हुए नफ़े में सर हिला रही थी। दोनों के दरमियान बेतकल्फ़ी वाज़ेह और आयां थी। तो ये बात थी हुमायूं दाऊद, तुम्हें आरजू मिली थी, तुम्हें आरजू ही मिली थी। उसने गम से लब काटते हुए सर झटका था। फरिश्ते ठीक कहती थी। यकीनन वजह कोई और थी। उसकी माजीरी तो बस बहाना था। असल वजह तो वो पतली कमान की अबरू वाली शातिर सी लड़की थी जो उसके शोहर के साथ सरे आम लंच कर रही थी। उसने कहा था वो हुमायूं को उसे छीन लेगी और उसने ठीक ही कहा था। मोहम्मद ने कब से सोचा। मगरिब की सदाएं बुलंद हो रही थी जब वो बल्किस उसकी व्हील चेयर धकेलती घर के गेट में दाखिल हुई। उसके सामने एक ही मंजर था। कोने के टेबल पर बैठे हंसे मुस्कुराते दो नफूस, एक जाना पहचाना सफ़र्द और एक जानी पहचानी सी औरत। वो उजड़ी सी सूरत लिए गुमसुम सी व्हील चेयर पर बैठी थी। बल्कि कब उसे कमरे में ले आई उसे कुछ इल्म न था। किसी ने उसका शाना हिलाया तो वो चौंकी और फिर गर्दन उठाकर सामने देखा। फरिश्ते हैरान से उसके सामने खड़ी थी। जर्द शलवार कमीज़ में मलबूस, दुपट्टा शानों पर फैलाए
اس نے گیلے بھورے بال سمیٹ کر دائیں شانے پر ڈال رکھے تھے۔ شاید ابھی وہ نہا کر آئی تھی۔ کدھر گم ہو محمل؟ کب سے تمہیں بلا رہی ہوں۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے کارپٹ پر بیٹھی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ دائیں شانے پر پڑے اس کے گیلے بالوں میں سے پانی کے قطرے ٹپک کر دامن کو بھگو رہے تھے۔ آپ ٹھیک کہتی تھی فرشتے۔ وہ جیسے ہار گئی تھی۔ فرشتے کو لگا وہ رو رہی ہے، مگر اس کے آنسو باہر نہیں اندر گر رہے تھے۔ میں نے آج خود ان دونوں کو دیکھا ہے۔ کن دونوں کو؟ وہ بری طرح چونکی۔ ہمایوں کو اور آرزو کو۔ آرزو؟ اسد انکل کی بیٹی آرزو؟ ہاں وہی۔ کیا اسد چاچا کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ تم نے انہیں کدھر دیکھا؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گئی تھی۔ مرکز کے ایک ریسٹورنٹ میں وہ دونوں لنچ کر رہے تھے، یا شاید ہائی ٹی۔ فرشتے ہمایوں ہنس رہے تھے۔ میں تو سمجھی تھی کہ وہ ہنسنا ہی بھول گئے ہیں، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں، مگر وہ متذبذب سے تھی، کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ مجھے پتہ ہے وہ آرزو کی وجہ سے میرے ساتھ یوں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ہمایوں کو مجھ سے چھین لے گی، اور اس نے یہ کر کے دکھایا۔ کیا وہ کبھی اس گھر میں آئی ہے؟ ہاں وہ اکثر آتی رہتی ہے، مگر تمہارے گھر شفٹ ہو جانے کے بعد وہ پھر کبھی نہیں آئی۔ واقعی؟ اسے حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ آخر وہ کس حیثیت سے آتی تھی اس کے گھر میں؟ آپ نے اسے نکالا کیوں نہیں؟ اندر کیوں آنے دیا؟ یہ میرا گھر نہیں ہے محمل، مجھے اس کا حق نہیں ہے۔ محمل چپ سے ہو گئی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ ہمایوں کے کچھ گیسٹ آتے ہیں گھر کھانے پر، ابھی پہنچنے ہی والے ہوں کہ میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ وہ اس کے ہاتھوں سے ہاتھ نکال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ گیلے بال چھانے پر سے پھسل کر کمر پر جا گرے۔ آپ بہت اچھی ہیں فرشتے، وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ تو مجھے پتہ ہے۔ وہ نرمی سے مسکرائی اور زرد دوپٹے کا پلو سر پر ڈالا، پھر اسی طرح چہرے کے گرد حصار بنا کر دائیں پلو بائیں کندھے پر ڈال دیا، یوں کہ بال اور کان چھپ گئے۔ تم آرام کرو۔ وہ باہر نکل گئی اور محمل وہیں اداس ویران سی بیٹھی رہ گئی۔ باہر سے چہل پہل کی مدم مدم آوازیں آ رہی تھی۔ کافی دیر بعد اس نے کھڑکی سے ہمایوں کی گاڑی کو آتے دیکھا تھا۔ اس کے ہمراہ 2-3 معزز اشخاص بھی تھے۔ ہمایوں اسی لباس میں تھا جس میں وہ ابھی شام میں آرزو کے ساتھ بیٹھا تھا۔ گویا وہ واقعی وہی تھا، یہ اس کا وہمہ نہ تھا۔ وہ حسرت و یاس سے کھڑکی سے لگی ان کو اندر جاتے دیکھتی رہی۔ اس کے کمرے میں اندھیرا اتر آیا تھا، باہر روشنی تھی۔ باہر والے اسے نہیں دیکھ سکتے تھے، اور وہ باہر والا تو شاید اب کبھی بھی اسے نہ دیکھ سکے۔ اس کے پاس اب بہتر انتخاب تھا۔ جوان، اسٹائلش، زندگی سے بھرپور عورت۔ بے شک وہ محمل کی طرح خوبصورت نہ تھی، مگر اس کی تراش خراش کی گئی شکل اب کی محمل سے حسین لگتی تھی۔ کیا کبھی حالات بدلیں گے؟ کیا کبھی ہمایوں لوٹے گا؟ کیا کبھی اس کی معذوری ختم ہوگی؟ کیا کبھی تیمور اس کے پاس آئے گا؟ کیا یہ گھر اس کا رہ سکے گا؟ کیا وہ در بدر کر دی جائے گی؟ کیا وہ بے سہارا چھوڑ دی جائے گی؟ اندر کا خوف اور بے بسی آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے نکل کر چہرے پر ٹپکنے لگے۔ مستقبل ایک بھیانک سیاہ پردے کے مانند ہر طرف چھاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کرب سے لب مینچ لیے۔ اللہ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے میں ڈرتی اور خوف کھاتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا وہ ایک کلمہ وہ بار بار زیر لب ہلا رہی تھی، یہاں تک کہ اندر کرب قدرے کم ہوا اور ذرا سا سکون آیا تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اگر ان لوگوں نے مجھے چھوڑ ہی دینا ہے، نکال ہی دینا ہے، تو مجھے کسی بے قدرے کے حوالے مت کرنا، یا میرے مالک کوئی امید کا سرا دکھا دے، کوئی روشنی دکھا دے۔ وہ لب ہلائے دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو اس طرح بہہ رہے تھے۔ پھر جب بہت رو چکی تو چہرہ پونچھا سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا سفید کور والا قرآن اٹھایا۔ اس کے فرنٹ کور پر منا منا سا میم اسی طرح لکھا تھا۔ اسے یاد نہ تھا کہ اس نے آخری دفعہ تلاوت کدھر چھوڑی تھی، پتہ نہیں نشان کہاں لگایا بھی تھا کہ نہیں، بس جہاں سے صفحہ کھلا اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ لاشعوری طور پر وہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہتی تھی، اور کس کی بات اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرے اور کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، اور برائی اور بھلائی برابر نہیں ہو سکتی، سو برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو۔ پھر دفعتاً وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے وہ یوں ہو جائے گا گویا تمہارا حمیم گہرا جانثار دوست ہو۔ اس نے اس چمپے سے ان آیات کو دیکھا۔ کیا اب بھی کوئی امید تھی کہ وہ شخص اس کا حمیم گہرا جانثار دوست بن سکتا ہے؟ اب تو کچھ باقی نہیں رہا تھا، سب ختم ہو گیا تھا۔
اس نے اس آیت کو دوبارہ پڑھا۔ بہت ہی عجب سا ماجرا تھا۔ آج وہ اسے اپنے شوہر کو ایک دوسری عورت کے ساتھ خوشگپیاں کرتے ہوئے دیکھ آئی تھی، اپنے اس شوہر کو جو برملا اس سے علیحدگی اختیار کرنے کا کہہ چکا تھا۔ اس کا اپنا بچہ اس سے بھٹکتا تھا، اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس کی بے انتہا پر امید رہنے والی بہن فرشتے بھی آج خاموش تھی۔ آج اس نے اسے امید نہیں دلائی تھی کہ ہمایوں کا روپ سب کے سامنے تھا۔ اس نے پھر سے پڑھا، پھر دفعتاً وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے یوں ہو جائے گا کہ گویا تمہارا حمیم، اور اس خوبی کو ان لوگوں کے سوا کوئی نہیں حاصل کرتا جو بہت صبر کرنے والے ہیں، اور اس خوبی کو ان کے علاوہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا جو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں۔ میں اتنی صبر کرنے والی اور اتنی بڑی قسمت والی کہاں ہوں اللہ تعالیٰ؟ اس نے یہاں سے سوچا تھا، کیا وہ واقعی کبھی بھی ان عداوتوں کو پگھلا نہیں سکے گی؟ کیا اسے مایوس ہو جانا چاہیے؟ باہر سے چہل پہل کی آوازیں بدستور آ رہی تھی۔ محمل کے کمرے کے سامنے والے ڈائننگ ہال اور ڈائننگ روم تھا۔ اس نے قرآن بند کر کے شیلف پر رکھا اور ویل چیئر کو گھسیٹتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی۔ قد آور کھڑکی کے شفاف شیشوں کے اس پار ڈوبتی شام کا منظر نمایاں تھا۔ دور اوپر کہیں آدھا چاند بادلوں سے جھانک رہا تھا، یہاں تک کہ شام ڈوب گئی اور چاندنی سے کھڑکی کے شیشے روشن ہو گئے۔ وہ اسی اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں بیٹھی گردن اٹھائے چاند کو دیکھ رہی تھی، اور دور کرو اسے اس طریقے سے جو بہترین ہو، جو بہترین ہو، جو بہترین ہو۔ ایک آواز بار بار اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ وہ چپ چاپ چاند کو دیکھتے کچھ سوچی گئی۔ اس نے دیوار پر آویزہ گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ 1 بجنے میں ابھی چند باقی تھے اور ہمایوں 1:30 بجے تک گھر آ جاتا تھا۔ وہ ویل چیئر گھسیٹتی سنگار میں اس کے سامنے لے آئی اور قد آور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ ویل چیئر پر بیٹھی ایک کمزور سی لڑکی جس کے گھٹنوں پر چادر پڑی تھی اور گیلے بال شانوں پر بکھرے تھے۔ چہرے کی سفید رنگت میں زردی کھنڈی تھی اور بھوری آنکھوں تلے ہلکے تھے۔ اس نے ہیئر برش اٹھایا اور آہستہ آہستہ بالوں میں اوپر سے نیچے کنگھی کرنے لگی۔ گیلے بالوں سے موتیوں کی طرح ٹپکتے قطرے اس کی سرخ قمیض کو بھگو رہے تھے۔ خوبصورت جوڑا فرشتے نے اس کے لیے بنوایا تھا اور آج بہت شوق سے اسے پہنا تھا۔ بال سلجھ گئے تو اس نے چہرے پر ہلکا سا فاؤنڈیشن لگایا، پھر گلابی سا بلاش آن لگایا، آنکھوں میں گہرا کاجل اور اوپر لائٹ پنک سا آئی شیڈو، پھر پنک اور ریڈ لپسٹک لبوں پر لگائی، یوں کہ اوور بھی نہ لگے اور وہ بہت پھیکی بھی نہیں۔ بال ذرا سوکھنے لگے تھے۔ اس نے ان کو پوچھ میں سے سمیٹا، پھر دونوں ہاتھوں میں پکڑا، اونچا کیا اور پونی میں باندھ دیا، یوں کہ اونچی پونی ٹیل اس کی گردن پر جھولنے لگی، محمل کی یادگار پونی ٹیل۔ وہ اسے دیکھ کر ذرا سی مسکرا دی، پھر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے جویلری باکس کھولا اور لٹکے سرخ یاقوت کا سانے کا سیٹ نکالا، کانوں میں آویزے پہنے اور گردن میں نازک سا نیکلس۔ اب اپنا عکس دیکھا تو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ وہ واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی، تر و تازہ اور خوبصورت۔ جویلری باکس کے ساتھ ہی اس کی کانچ کی چوڑیاں سرخ رکھی تھیں۔ وہ ایک ایک چوڑی اٹھا کر کلائی میں ڈالتی گئی، یہاں تک کہ دونوں کلائیاں بھر گئیں، اور جب اس نے سرخ بڑے سے یاقوت کی انگوٹھی اٹھائی تو اسے پہنتے ہوئے چڑیاں بار بار کھٹک اٹھتی۔ 1:30 بجنے والا تھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا اور پھر پرفیوم اسپرے کر کے خود کو باہر نکال لائی۔ ہمایوں ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ بے چین سی لانچ میں بیٹھی تھی، کبھی آویزے درست کرتی، کبھی چوڑیاں ٹھیک کرتی اور بار بار دروازے کو دیکھتی۔ وہ 2 بجنے والے تھے جب اس نے گاڑی کی آواز سنی۔ ایک دم اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہی طریقہ ہے اسے بہترین لگا تھا جو اس نے اسی کو اپنایا تھا۔ قدموں کی چاپ قریب ہوتی سنائی دی۔ وہ خواہ گود میں دھیرے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ وہ نروس ہو رہی تھی اور وہ یہ جانتی تھی۔ دروازہ کھلا اور اسے ہمایوں کے بھاری بوٹوں کی چاپ سنائی دی، مگر نہیں، ساتھ میں نازک ہیل کی ٹک ٹک بھی تھی۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا اور اگلے ہی پل زور کا جھٹکا لگا۔ ہمایوں اور آرزو آگے پیچھے اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھا، ہاتھ میں ایک خاکی لفافہ تھا، اور وہ آرزو سے بغیر کچھ کہے سنے چلا آ رہا تھا، اور وہ اس کے ہم قد مسرور سی چل رہی تھی۔ وائٹ ٹراؤزر پر پنک گھٹنوں تک آرتی شرٹ اور دوپٹہ ناپید کمان کی سی پتلی ابروز اور تیکھی نگاہیں۔ اسے سامنے بیٹھے گردن اٹھا کو دیکھتے ان دونوں کے قدم ذرا سے سست ہوئے۔ چند لمحے وہ شدید صدمے کی حالت میں رہی، مگر پھر سنبھل گئی۔ بظاہر سکون سے ان دونوں کو آتے دیکھا اور اسی سکون سے سلام کیا، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔ ہمایوں نے جواب دے کر ایک نظر آرزو کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھ ہوئی تیکھے نگاہوں سے محمل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں واضح استحضاء تھا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی ہمایوں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ آرزو کو یکساں نظر انداز کے اسپاٹ لہجے میں ہمایوں سے مخاطب تھی۔ مجھے بھی تم سے بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا۔ خاکی لفافہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور آرزو اسی طرح سینے پر بازو لپیٹے اکھڑی اکھڑی سی کھڑی تھی۔ چند لمحے میں خاموشی حائل رہی۔ ہمایوں ہاتھ میں پکڑے خاکی لفافے کو دیکھتا رہا، جیسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ اس نے سر اٹھایا اور انہی سنجیدہ نگاہوں سے محمل کو دیکھا۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ ایک لمحے کو سکوت چھا گیا، مگر نہ آسمان گرا نہ زمین پھٹی، نہ ہی کوئی طوفان آیا۔ اس نے بہت صبر سے اس کی بات سنی اور بہت سے سوالیہ ابرو اٹھائے۔ تو یہ کہ ہم دونوں کو الگ ہو جانا چاہیے۔ یہ لو، اس نے خاکی لفافہ محمل کی طرف بڑھایا، جسے اس نے دائیں ہاتھ میں بڑھا کر تھاما۔ دونوں لمحے بھر کو رکے۔ دونوں نے اس وقت خاکی لفافہ تھام رکھا تھا، مگر وہ ایک لمحے کا بس فسوں تھا۔ پھر ہمایوں نے ہاتھ کھینچ لیے اور محمل نے شفاقی سے لفافہ چاک کیا۔ کیا ہے یہ اس میں ہمایوں صاحب؟ کیا میرا طلاق نامہ ہے؟ اندر سے طے شدہ کاغذ نکالتے ہوئے وہ بہت آرام سے بولی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ محمل نے کاغذ کی تہیں کھولی۔ وہ واقعی طلاق نامہ تھا، ہمایوں کے دستخط، محمل کے نام۔ نہ اس کے ہاتھ سے کاغذ پھسلا، نہ وہ گر کر چکرا کے گری۔ بس ایک ہی نظر میں پورا صفحہ پڑھ ڈالا اور پھر گردن اٹھائی۔ لمحوں میں ہی اس نے سارے فیصلے کر لیے تھے۔ اس پہلی طلاق کا شکریہ ہمایوں داؤد۔ جس عالم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینا کبھی عمل ہے، سو طلاق ایک ہی دینا بہتر ہے، تو اس نے یقیناً یہ بھی بتایا ہوگا کہ اب عدت کے 3 ماہ میں اسی گھر میں گزاروں گی۔ کیا نہیں بتایا؟ مجھے معلوم ہے تم ادھر رہ سکتی ہو، لیکن اس کے بعد میں شادی کر لوں گا۔ محمل اس کا چہرہ دیکھتی گئی۔ بے وفا چہرے پہ کوئی پچھتاوا، کوئی ملالہ تھا۔ پوچھ سکتی ہوں آپ دوسری شادی کس سے کر رہے ہیں؟ ہمایوں نے ایک نظر سامنے کھڑی آرزو کو دیکھا اور پھر شانے جھٹکے۔ یہ بتانا ضروری نہیں ہے، میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں۔ آخری فقرہ آرزو سے کہہ کے وہ تیزی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ وہ چند لمحے اسے اوپر جاتے دیکھتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار اسے ہمایوں داؤد سے نفرت محسوس ہوئی تھی، شدید نفرت۔ وہ چند لمحے اسے اوپر جاتا دیکھتی رہی۔ آپ تو اپاہج ہو کے بھی خوب بنی سنوری رہتی ہیں۔ آرزو کی طنزیہ آواز پر اس نے چہرہ اس کی جانب موڑا۔ اگر شکل اچھی ہو تو معذور میں بھی اچھی ہی لگتی ہے آرزو بھی، ورنہ لوگ تو گھنٹوں کی تلاش کے بعد بھی خوبصورت نہیں لگتے۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گئے۔ وہ اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی، دائیں ٹانگ پر بائیں ٹانگ چڑھائے۔ وہ استحقاق سے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہمایوں کا موبائل اٹھا کر جو اس نے بیٹھے ہوئے ادھر رکھا تھا، وہ خاموش رہی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا محمل، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ ایٹ فرسٹ سائٹ، میں اسے حاصل کر ہی لوں گی۔ اور میں نے تب بھی کہا تھا آرزو بیگم کہ تم خدا نہیں ہو کہ ہر چیز تمہاری مرضی سے ہو۔ آج وہ تمہارے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے، کل کو کسی اور کے لیے تمہیں بھی چھوڑ دے گا، تب میں تمہاری آہیں سننے ضرور آؤں گی۔ آرزو بے اختیار محظوظ سی ہنس پڑی۔ جالس ہو رہی ہو نا، ہے نا؟ اس کا انداز محمل کے اندر آگ لگا گیا، مگر اس نے وہ آگ چہرے پر نہ آنے دی۔ وہ بہت کمال عزت کا وقت تھا۔ تمہارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے میں جالس ہوں۔ رہا ہمایوں تو شوق سے اسے لے لو۔ مجھے کھٹکتی مٹی کے اس پتلے کا کیا کرنا ہے جس میں وفا ہی نہ ہو۔ تمہاری ابھی تک اکڑ نہیں گئی محمل، اور جائے گی بھی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے محمل، ہمایوں کے بغیر تمہیں کیا لگتا ہے محمل ہمایوں کے بغیر مر جائے گی؟ اس نے سر تلخی سے جھٹکا۔ میں 7 سال کوما میں پڑی رہی، تب میرے پاس ہمایوں نہیں تھا۔ میں تب بھی نہیں مری تو اب کیا مروں گی؟ خیر، اگر تم نے بیٹھنا ہے تو بیٹھو، کھانے پینے آئی ہو تو سامنے کچن ہے، ویسے بھی دوسروں کے مال کھانے کی تمہاری خاندانی عادت ہے، اور ہمایوں کی خیرات کرنے کی۔ جو کھانا ہو کھا لینا، ٹیک کیئر۔ اس نے دانستہ السلام علیکم کہنے سے اعتراض برتا۔ کم از کم اس وقت وہ آرزو پہ سلامتی نہیں بھیج سکتی تھی، اور ویل چیئر کا رخ اپنے کمرے کی طرف موڑ دیا۔ طے شدہ زرد کاغذ ادھ کھلا اس کی گود میں دھرا تھا۔ اسے آرزو کے بڑبڑانے اٹھنے اور سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اب کچھ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کا گھر تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکا تھا، اب کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا، لاک نہیں لگایا۔ اب کس کو ادھر آنا تھا بھلا؟ سب کچھ بکھر گیا تھا۔
वो व्हील चेयर के पहियों को दोनों हाथों से घसीटती संकार में इसके सामने आई। कमरे की बत्ती बुझी थी, खिड़की के आगे पर्दा गिरा था, कहीं दरजों से जरा सी रोशनी झांक रही थी जिससे कमरे में नीम सा अंधेरा था। वो इस नीम तारीख के माहौल में अपना अक्स आईने में देखी गई। हर शय उजड़ गई थी, सब खत्म हो गया था, राख का ढेर लगा था और उसमें कोई चिंगारी नहीं बची थी। अपने अक्स को देखते उसका दिल चाहा वो कानों से अवेजे नोच फेंके, नाजुक सहार उतार कर दीवार पर दे मारे, चूड़ियाँ तोड़ दे, जोर से चिल्लाए, धाड़े मार कर रोए। उसने हाथ अवेजे की तरफ बढ़ाया ही था कि दफातन नीम तारीख कमरे में एक मध्यम सी आवाज़ उभरी। आँख आंसू बहाती है और दिल गमगीन है, मगर हम जुबान से वही कहेंगे जिस पे हमारा रब राज़ी हो। अवेजे को पकड़े उसका हाथ बेदम सा नीचे गिर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, सब्र सदमे की पहली चोट पर होता है, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो शख्स कुर्बान चाक करे और रुखसानों पर तमाचे मारे और जहलियत की तरह बैन नुहा करे वो हम में से नहीं है। उसने अपना सर व्हील चेयर की पुश पर टकाया और आंखें मूंद लीं। कतरा कतरा आंसू बंद आंखों से टपकने लगे। वो बेआवाज़ रोती रही, भिलकती रही। अंधेरे कमरे में बैठी एक माजूर कमज़ोर लड़की जो बेआवाज़ रोते हुए बस एक ही लफ्ज़ बार बार दोहराई जा रही थी, ए कमज़ोरों के रब, ए कमज़ोरों के रब। दोपहर दम तोड़ गई, शाम डूब गई और हर सू रात छाने लगी। जाने रात का कौन सा पहर था जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर चरचराहट की आवाज़ के साथ वो खुलता चला गया। उसने गर्दन मुड़कर नहीं देखा। उससे अब कोई खुशफहमी नहीं थी कि वो हुमायूं कभी उसके पास आएगा। कदमों की चोट सुनाई दी और एक हवेला उसके सामने आ खड़ा हुआ। मोहम्मद, वो फरिश्ते की आवाज़ थी। वो चुपचाप आंखें छत पर जमाई बैठी रही। मोहम्मद, क्या हुआ है, ऐसे क्यों बैठी हो? चंद लम्हे की खामोशी के बाद उसकी मुतफक्कर सी आवाज़ उभरी। मोहम्मद, तुम ठीक हो? उसने धीरे से चेहरा उठाया, मतरूम आंखों से अंधेरे में खड़े फरिश्ते को देखा। उसने स्याह जोड़ा पहन रखा था, स्याह दुपट्टे के हाले में मकीद उसका चेहरा दमक रहा था। मोहम्मद, हुमायूं ने मुझे तलाक दे दी है, वो धीरे से बोली तो आवाज़ में आंसुओं की नमी थी। कितने ही पल माहौल पर सख्ता छाया रहा। कब? आज दोपहर में। मैं इद्दत उसके घर पे पूरी करूँगी, फिर उसके बाद मैं चली जाऊँगी और वो शादी कर लेगा। उसने रुख फरिश्ते से मोड़ लिया ताकि वो उसका चेहरा ना देख सके। आई एम वेरी सॉरी मोहम्मद। वो मुतसिफ खड़ी थी। तुम इद्दत के बाद कहाँ जाओगी? अल्लाह की दुनिया बहुत वसी है, कहीं भी चली जाऊँगी। क्या तुम खुद को इतना स्ट्रॉन्ग फील करती हो कि हालात का मुकाबला कर लूँगी? हाँ, मैं कर लूँगी। आप चाहे मुझे अकेला छोड़ दें प्लीज़। फरिश्ते ने समझ कर सर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते ही बाहर निकल गई। दरवाजे के बंद होते ही उसके चेहरे पर और कमरे पर फिर से सुनसान हो गया था। वो बाहर जा चुकी थी। वो रात बहुत अजीब रात थी। मोहम्मद ने इतनी वीरान रात कभी नहीं गुजारी थी। तब भी नहीं जब वो मस्जिद की दीवार फलांग रही थी, तब भी नहीं जब उसे उसकी जायदाद और घर से महरूम करके बाहर निकाल दिया गया था, तब भी नहीं जब उसकी माँ मरी थी, और तब भी नहीं जब वो 7 साल बाद कोमा से जागी थी। ऐसी रात पहले कभी नहीं आई थी। वो व्हील चेयर की पुश्त पर सर टकाए नम आंखों से छत को देखती रही। पर्दों से छन छन कर अंदर आती चांदनी में पर्दे यूं चमक रहे थे जैसे चांदनी के वर्क हों। जिंदगी एकदम गोया ख़त्म सी हो गई थी। हर तरफ अंधेरा था। उसके पास आगे चलने को कोई उम्मीद ना रही थी। हुमायूं उसका नहीं था, तैमूर उसका नहीं रहा, ना किसी रिश्तेदार का आसरा था। और रही फरिश्ते तो वो उसके जाने के बाद मस्जिद शिफ्ट हो जाती और वो कब तक फरिश्ते को अपनी वजह से बांध के रखती। वो भरी दुनिया में अकेली रह गई थी। उसका कोई नहीं था, कोई नहीं, कोई भी नहीं। रात यूं ही खामोशी से पनपती गई और वो इसी बर्फ़ का मुजस्समा बनी व्हीलचेयर पर पड़ी रही। पर्दों की चमक ठीक होती गई और कमरे में मुहीब अंधेरा छा गया। उसे उस अंधेरे से खौफ आने लगा। वो आंखें फाड़ फाड़ कर तारीकी में देखने की सही करने लगी और तभी खिड़की के किनारों से सुबह कासिब की नीलाहट उभरने लगी। दूर कहीं फजर की अज़ानें बुलंद हो रही थी। उसके बर्फ़ से बने वजूद में पहली बार जुम्बिश हुई। उसने अपने सुनके हुए हाथ उठाए और पहियों को आगे की तरफ घसीटा। शेल्फ पर एक तरफ वज़ू के पानी का बर्तन रखा हुआ था। मोहम्मद ने वज़ू की नमाज पढ़ी। फिर जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो कोई दुआ उसके जहन में नहीं, बस एक ही 2 लफ्ज़, एक कमज़ोरों के रब, एक कमज़ोरों के रब। लबों पे उतरा। उसने कई बार उसे दोहराया। आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे तो उसने आमीन कहकर चेहरे पर हाथ फेर लिए। कमरे में हल्की हल्की नीलाहट उतरने लगी। वो व्हील चेयर को शेल्फ के करीब लाई जहाँ टेप रिकॉर्डर और 7 कैसेटों का डब्बा रखा था। उसने बिना देखे एक कैसेट लगा ली और टेप में डालकर प्ले का बटन दबा दिया।
کہیں درمیان سے تلاوت شروع ہو گئی تھی۔ اور کس کی بات اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ وہ حیرت سے چونکہ یہ آیت تو پرسوں اس نے پڑھی تھی، پھر یہی کیوں لگ گئی، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ حیران سے سن رہی تھی۔ اللہ اسے یہ آیت پھر کیوں بار بار سنا رہا تھا؟ یہ تو گزر چکی تھی، پھر دوبارہ کیوں؟ برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو۔ قاری صاحب کی آواز پڑتے ہی بھرا گئی تھی۔ وہ الجھ سی گئی۔ اللہ اسے کیوں پھر سے وہی بات بتا رہا تھا؟ وہ شخص تو اس سے سارے تعلق کاٹ چکا تھا، اب تو کوئی امید باقی نہیں رہی تھی، پھر کیوں اسے برائی کا بہترین طریقے سے دور کرنے کو کہا جا رہا تھا؟ وہ میرا حمیم جانثار دوست نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، وہ مجھے 3 ماہ بعد گھر سے نکال دے گا، تو اب درمیان میں کوئی راستہ نہیں رہ گیا، پھر آپ کیوں مجھے عداوت کو دور کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک دم رو پڑی تھی۔ پردوں کے دوسری طرف سے روشنی جھانکنے لگی۔ اس نے دعا ہاتھ بڑھا کر پردے ہٹا دیے۔ باہر لان میں صبح اتر رہی تھی، گہری سیاہ رات کے بعد اترتی صبح۔ برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو۔ گھاس پر تیمور بیٹھا تھا، نکر شرٹ میں ملبوس، سوئی سوئی آنکھیں لیے وہ گھاس پر بیٹھی بلی کی کمر پہ پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ شاید اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جو وہ بلی کو کھلا رہا تھا۔ پھر دفعتاً وہ شخص۔ قاری صاحب کی آواز اس کی سوچوں آپس میں گڈمڈ ہو رہی تھی۔ تیمور اب بلی کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے۔ وہ الفاظ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ بنا پلک جھپکے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس اتری نیلی صبح میں اس پر اچانک ہی سب کچھ آشکار ہوا تھا۔ وہ شخص ہمایوں نہیں تھا۔ وہ شخص تو تیمور تھا، اس کا بیٹا، اس کا خون، اس کے جسم کا ٹکڑا۔ کیا وہ اس کا حمیم جانثار دوست بن سکتا تھا؟ کیا واقعی؟ کیا وہ ایسی قسمت والی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ ایک نئی آگاہی کے احساس کے ساتھ حیرت میں گھری بیٹھی تھی۔ تیمور اب روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سامنے گھاس پر ڈال رہا تھا۔ بلی لپک کر آگے گئی اور گھاس پر منہ مارنے لگی۔ بلقیس کرسی پر چڑھی اور اوپر بنے کیبنٹ کو کھولے کھڑی تھی، جبکہ وہ سامنے ویل چیئر پر بیٹھی گردن اوپر اٹھائے اسے ہدایات دے رہی تھی۔ اس کے اور ہمایوں کے ٹوٹے تعلق کی بات ابھی ملازموں تک نہیں پہنچی تھی۔ بلیو کلر کا ویلوٹ کور کا البم ہوگا، سائڈ پر دیکھو، یہ والا بیبی۔ اس نے البم نکال کر وہیں سے لہرایا۔ یہ میرون ہے بلقیس، میں بلیو کہہ رہی ہوں، نیلا آسمانی رنگ۔ وہ اس البم کی تلاش میں اسٹڈی کے کئی دراز اور شیلف چھنوا چکی تھی۔ اب اوپر والے کیبنٹس کی باری آئی تھی۔ ایک میں نرجی، وہ اسے شاید کچھ نظر آیا تھا، کچھ دیر اندر سے سر گھسائے ہاتھ مارتی رہی، پھر کہیں پیچھے سے کھینچ کر البم نکالا۔ یہی ہے، لو مجھے دو۔ اس نے سکون گہری سانس اندر کو کھینچی۔ یہ لیں جی۔ بلقیس نے ننگے پاؤں زمین پر رکھے اور البم میں اس کو تھما کر چپل اڑیسنے لگی۔ میں ذرا ہانڈی دیکھ لوں۔ ہاں جاؤ۔ اس نے البم دونوں ہاتھوں میں لے لیا، اس پر جمی گرد کو جھاڑا اور پہلا صفحہ کھولا۔ یہ آغا ہاؤس میں کھینچی گئی ملی جلی تصویروں کا البم تھا، جس میں وہ اپنی شادی کے بعد آغا ہاؤس گئی تھی تو واپسی پر اپنی کچھ چیزیں دوسری چیزوں کے ہمراہ ساتھ لے آئی تھی۔ اس میں زیادہ تصاویر اسی کی اپنی تھیں، کہیں وہ 13 سال کی تھی تو کہیں 19 سال کی، کچھ تصاویر خاندان میں ہونے والی شادیوں کی تھیں۔ وہ محو سی ان کو دیکھتی صفحے پلٹنے لگی۔ معلوم نہیں یہ سب لوگ اب کدھر ہوئے تھے؟ سوائے آرزو کے کسی کا کچھ پتہ نہیں تھا، اور آرزو سے ان کا پتہ پوچھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی اس روز کے بعد آرزو ادھر نہیں آئی تھی۔ ہاں، ہر شام ہمایوں کہیں باہر نکل جاتا تھا۔ اس دفعہ پوچھنے پر بلقیس نے بتایا کہ وہ کسی دوست کے ساتھ اسی وقت شام کی چائے پیتے ہیں، اور دوستی کا ایک نظارہ تو اس نے اس روز مرکز کے ریسٹوران میں دیکھ ہی رہی چکی تھی، سو اب مزید خریدنے سے حاجت نہیں رہی تھی۔ اور رہی یہ لوگ، تو ان کی تصویریں دیکھتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح یہ سوچ رہی تھی کہ ان کا کیا بنا؟ کیا وہ ابھی تک بے مہار گھوم رہے ہیں یا اللہ نے ان کی رسی کھینچی؟ ظلم اور والدین کی نافرمانی تو 2 ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی لازماً ملتی ہے، تو کیا ان کو سزا ملی؟ کیا ان کو احساس ہوا؟ اور سب سے بڑھ کر کیا اس شخص کو سزا ملی جو اس وقت اس کے سامنے تصویر میں مسکرا رہا تھا؟ آقا فواد کریم، آقا جان کا ولی عہد، جس نے اس کو بقاء مال بنایا، بلیک میل کر کے تمام جائیداد اپنے نام لکھوائی
और फिर रोज़ की गर्दन पर पिस्तौल रख के फरिश्ते को धमकाया, घर से निकलवाया, और बाद में जाने वो हुमायूं को आकर क्या कह गया कि हुमायूं उसकी शक्ल देखने का रवादार न रहा था। हांडी नहीं लगी थी जी, शुक्र है मालिक का, बल्कि इस तेज़ी से वापस अंदर आ दाखिल हुई थी। उसने ख्यालात से चौंका सर उठाया। हाय, कितने सोहने फ़ोटो हैं, ये आपके घर वालों के हैं जी। वो खुले एल्बम को देखकर इश्तियाक से उसके कंधों के सामने खड़ी हो गई और सर झुकाए देखने लगी। हाँ, ये मेरे रिश्तेदार हैं। उसने सफ़ा पलटा। अगले सफ़े पर आरजू और फवाद और ताई अम्मा साथ साथ खड़े थे। यह ख़ानदान की किसी शादी का फ़ोटो था। ये तो वो हैं, वही। बल्कि इसको गोया हैरत ज़दा रह गई। तब उसे याद आया बल्कि इसने नहीं तो उसे फवाद के आने का बताया था। शायद वो उसे पहचान गए थे। ये आपके रिश्तेदार हैं जी? ये तो इधर आती रहती हैं, कमाल है, मुझे पता ही नहीं था। कौन, ये लड़की? उसे हैरत हुई। वो तो समझी थी कि बल्कि इस फवाद की बात कर रही है। हाँ जी, ये आरजू बेबी। उसने आरजू के चेहरे पर उंगली रखी। हाँ, ये मेरी कज़न है और ये साथ फवाद हैं जो हुमायूं के पास आया था। आया होगा जी। वो अभी इश्तियाक से आरजू के कपड़े देख रही थी और उसके अंदाज में ज़रा सी लापरवाही थी। एकदम मुहम्मल को कुछ खटका। उसे लगा वो किसी गलतफहमी का शिकार है। बल्कि ये वही बनता है ना जो उस रोज़ हुमायूं के पास आया था जब हुमायूं ने फरिश्ते को डांटा था। उसने एल्बम ज़रा उसके करीब किया। तुम्हें याद है, तुमने मुझे बताया था ना जी। ये तो कभी नहीं आया। उसे झटका लगा था। तो फिर वो कौन था? पता नहीं जी, आपका कोई रिश्तेदार था, आपके चचा ताया किसी का बेटा था। मेरे चचा का बेटा? एक मिनट, ये देखो। वो जल्दी जल्दी एल्बम के सफ़े पर लटने लगी थी, फिर हसन की तस्वीर पर रुकी। ये था? नहीं जी, ये तो बाऊ, ये बेबी, ये नहीं, वो बहुत कम उम्र था। क्या मतलब है कम उम्र था? वो उलझी बल्कि इसमें तजब्बुर से खड़ी, उसे जैसे अपनी बात सही ना पहचान बल्कि इसमें तजब्बुर से खड़ी थी, जैसे अपनी बात से ही ना पहुंचा पा रही हो। अच्छा, ये तो नहीं। उसके साथ लगी वसीम की तस्वीर की तरफ इशारा किया। बल्कि पहले ना जी, मैं सर हिलाने लगी, फिर यह कदम रुक गई और चेहरा झुकाकर गौर से तस्वीर को देखा। काफ़ी देर के बाद वह तस्वीर को देखी गई। हाँ जी, ये वाला था, ये ही वाला था। ये तो क्या? वसीम और फिर हैरान भी ना हो पाई थी कि बल्कि इसने मोइस की शक्ल पर उंगली रखी, जो तस्वीर में वसीम के साथ ही खड़ा था। यह सिद्रा की मंगनी की तस्वीर थी। मोइस? वो मोइस था। मोइस आया था। वो शशरत से रह गई। यही था बेबी जी, मुझे अच्छी तरह याद है। अभी ज़रा बच्चा लग रहा है, मगर वो शायद पुरानी तस्वीर है जी। जब इधर आया था तो वो बहुत बड़ा लग रहा था, मुझसे भीगी रही थी, कद भी ऊंचा लंबा था। और मैं आपको कह रही थी ना कि उम्र में कम था। और वो तो उसी दम बहुत बैठे रह गई कि कुछ कह ही ना सकी। तस्वीर में मोइस 12 साल का था, अब 20 का होगा, और जब वो इधर आया था तो यकीनन 17 बरस का होगा। मगर वो क्यों आया? वो क्यों हुमायूं से लड़ा? वो दोनों क्यों बुलंद आवाज़ में लड़ते झगड़ते रहे? बहुत से सवाल थे जिनके जवाब उसे मालूम न था, बल्कि इसे पूछना बेकार था। इससे पहले जब उसके कज़न का जिक्र किया था तो वो ताजीम से उन कहा और वो आए थे जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि वो बिल्कुल गलत समझ बैठे। मगर खैर, बल्कि इसका कसूर नहीं था, और पता नहीं किसका कसूर था। उसने बेदिली से एल्बम बंद किया और मेज़ पर रख दिया। चमकीली सुबह बरामदे से फिसल रही थी, बल्कि इस पाइप लगाए सफ़ेद रंग संगे मरमर का चमकता बरामदा धो रही थी। वो सुबह नाश्ते का वक्त था। हुमायूं को उसके कमरे में नाश्ता देकर बिल्किस अब इधर उधर मसरूफ़ थी। तैमूर किधर था, उसे कुछ पता नहीं था। वो आज अपनी फजर की तिलावत नहीं सुन सकी थी और उधर व्हील चेयर पर बैठ कर रो रही थी। मगर बार बार ध्यान बढ़ जाता था। बल्कि इस पाइप उठाई बरामदे से नीचे उतरी गई थी। अब वो ड्राइवे पर पानी ला रही थी। बरामदे के फर्श पर कहीं कहीं पानी चमक रहा था। दफातन दरवाज़ा खोला तो वो चौंक कर देखने लगी। हुमायूं उजलत भरे मसरूफ़ अंदाज में कफ बांध कर करता बाहर आ रहा था। उसने मोहम्मद को उधर बैठे देखा ही नहीं। उसके बेनियास अंदाज से यह पता लगाना मुश्किल था कि वह सीधा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। बल्कि इसने झाड़ू उठाई और भागकर पाइप ड्राइवर से हटाया। चौकीदार जो घास काट रहा था फुर्ती से आगे बढ़ा और गेट के दोनों पट खोल दिए। वो गाड़ी में बैठा जोर जोर से दरवाज़ा बंद कर पीछे देखते हुए गाड़ी को निकाल कर ले गया। गेट के दोनों पट खुले रह गए। चौकीदार ने भी अभी बंद नहीं किया था। वो वापसी
दरांटी उठाई गाज की तरफ आ गया था, बल्कि इस फिर से पाइप उठाकर फवारा सफ़ेद बिजली के ड्राइववे पर डालने लगी। वो सर झटक कर अपनी आयत की तरफ मुतवज्जो हुई और फिर पढ़ते पढ़ते निगाह फिसली। पहले नाखूनों के किनारे को देखा, फिर हाथों को, फिर उससे होते हुए पैरों पर जा रुकी और फिर से पाइप की तरफ नज़र भटकी। खुले गेट के उस पार सामने वालों के गेट का खुला नज़र आ रहा था और दरमियानी सी वो बेदहानी में किसी सोच में गुम इधर देखी गई। सामने वालों के गेट में एक लड़की खड़ी थी, उसके कंधों पे प्यारा सा फूले फूले गालों वाला बच्चा था। साथ ही गाड़ी का दरवाज़ा खोले एक गुड लुकिंग सा आदमी मुस्कुराकर उन्हें देख रहा था, उन्हें कुछ कह रहा था। लड़की हंस रही थी। फिर वो आदमी जो ग़ालिबन उसका शो होता गाड़ी में बैठ गया और लड़की बच्चे का हाथ पकड़कर हाय बाय बाय के अंदाज में गाड़ी की तरफ हिलाने लगी। फिर कुलकुलारियाँ मारता बच्चा भाग रहा था। आदमी ने मुस्कुराकर हाथ उठाया, हिलाया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। एक मुकम्मल और खूबसूरत फैमिली चुपचाप उन तीनों को देखे गई, यहाँ तक कि गाड़ी फराटे भरती सड़क पर निकल गई और लड़की बच्चे को कंधे से लगाए गेट बंद करने लगी। उसने होले से सर झटकर अपनी बिल्कुल खामोश नज़रें वापस कुरान पर जमा दी और पढ़ा के आगे क्या लिखा था। उसकी तरफ मत देखा करो जो हमने दूसरे जोड़ों को अता किया है। मोहम्मद ने बेख्तियार गहरी ठंडी सांस लेकर सर उठाया, फिर उधर उधर गर्दन घुमाई। बिल्किस अपने काम में मगन थी और चौकीदार अपने काम में। वहाँ किसी ने भी एक लम्हे को वो नज़र नहीं पकड़ी थी, मगर उसने ज़रा से गर्दन ऊपर उठाकर आसमान को देखा। मगर कोई था जो उस लम्हे भर की भटकी निगाह भी पकड़ लेता था और किसी दूसरे को बताता भी नहीं था। खामोशी से उसे तंबीह कर देता था। बहुत समझदार, बहुत एहसान थे उसके उस पर। वो तो शुक्र भी अदा नहीं कर सकती थी। बल्कि आज कौन सा दिन है? यकदम उसे ख्याल आया तो पुकारा, जुम्मा है जी। वो पैप पकड़ के उसे समेट रही थी। ओह अच्छा, उसे याद आया, आज तो सूरह कहफ पढ़नी थी, जाने वो कैसे भूल गई। वो खुद को शजनिश करते कुरान के सफ़े पलटने लगी। चौकीदार गेट बंद करके अपने क्वार्टरों में चला गया था और बिल्किस भी अंदर गई। वो बरामदे में तन्हा रह गई थी। पहले कुरान के पढ़ने का सोचा, मगर सूरह कहफ उसे ज़ुबानी याद थी। सो कुरान मेज़ पर रखा और सर कुर्सी की पुस्से टका के आंखें मूंद लीं। कभी कभी उसको लगता था उसकी ज़िंदगी में सफ़े कुरान की गिरधी घूमने लगती है। उसका कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें उसका किरदार ना रहा हो। हर लम्हे हर आन वो कुरान के अपने साथ ही रखती थी। अब उसके बगैर उसका गुजारा भी नहीं था। आंखें मूंदे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कहफ पढ़ने लगी। उस ठंडी सुबह की हर तरफ खामोशी और मीठी सी चाशनी छा गई थी। वो आंखें मूंदी अपनी तिलावत कर रही थी। अम हसिबतुम अन अस्हाबल कहफ वरक़ीम। अभी उसने 9वीं आयत अस्हाब कहफ तक ही पढ़ी थी कि किसी ने अगला लफ्ज़ वरक़ीम पढ़ा था। उसके लबते हिल रुक गए। वो बहुत हैरत से चौंकते हुए उसने आंखें खोली। सामने खुले दरवाजे में तैमूर खड़ा था, अपने नाइट सूट में मलबूस कच्ची नींद से खुमार आलूद आंखें। वो बिना पलक झपके उसे देखे रहा था। वो सांस रोके उसे देखेगी। चंद लम्हों के लिए सारे में सन्नाटा छा गया। वो दोनों बिना पतलियों को हरकत दिए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और फिर इसी तरह तैमूर की बुरी आंखें को निगाहों में लिए उसने होले से लब खोले और फिर से ये आयत दोहराई, अम हसिबता अन अस्हाबुल कहफ। वो दानिस्ता रुकी तो तैमूर ने नन्हे सुर्ख होंठ हरकत किए। वरक़ीम कानू मिन आयातिना आजाबा। उसने अपनी नज़रों के हसार में लिए आयत मुकम्मल की। तैमूर इसी तरह साकित सा मुजस्मे की तरह खड़ा था, जैसे बरामदे और लॉन में मबहूत सी हुई खल्क का हिस्सा हो। इधर आओ, वो बिना पलक झपके उसे देखे हुए बोली। वो किसी मामूल की तरह आहिस्ता से छोटे छोटे कदम उठाता उसके करीब आया। उसने उसके हाथ थामे और दोनों हाथ बढ़ाए और किसी शहरज़दा शख्स की तरह तैमूर ने अपने छोटे छोटे हाथ उसके हाथों में दे दिए। तुम्हें कैसे पता चला कि अस्हाबुल कहफ के बाद वरक़ीम आता है? वो खामोश खड़ा था, जैसे उसे खुद भी मालूम नहीं था। क्या तुम्हें सूरह कहफ आती है? वो नरमी से उसके हाथ थामे मोहम्मद ने पूछा तो उसने आहिस्ता से सर नफ़े में हिला दिया। फिर तुम्हें कैसे पता चला? इट जस्ट स्लिप्ड, मेरे मुंह से निकल गया। वो अटक अटक के बोल रहा था। आंखें अभी भी तक मोहम्मद के चेहरे पर जमी थीं। उसे याद था कि तैमूर की प्रेगनेंसी में वो जुमे को यूं ही उठकर आंखें मूंदे बुलंद आवाज़ में सूरह कहफ पढ़ा करती थी।
تاکہ وہ جنم لینے سے قبل ہی قرآن کا عادی ہو، اور شاید وہ واقعی عادی ہو گیا تھا، اور شاید 7 سال بعد اس نے یہ آواز سنی تھی۔ تمہیں اور صورتیں آتی ہیں؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا اور اپنے ہاتھ ابھی تک محمل کے ہاتھ میں دیے ہوئے تھے۔ تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اس نے اس بات میں گردن کو جنبش دی۔ مسجد جاتے ہو یا کہیں اور سے سیکھا ہے؟ گھر پر قاری صاحب لگوائے تھے ڈیڈی نے۔ کتنی دفعہ قرآن ختم کیا ہے؟ 9 ٹائمز۔ اوہ، کیا قاری صاحب کا قرآن بھی یوں ہی سنا کرتے تھے جیسے میرا سنتے ہو؟ نہیں، وہ بالکل اچھا نہیں بولتے تھے۔ اور میں؟ آپ اچھا بولتی ہو۔ وہ ابھی بھی اٹک اٹک کے بول رہا تھا۔ اور فرشتے کا اچھا لگتا ہے؟ شی نیور ریڈس۔ وہ کبھی نہیں پڑھتی۔ ریسائٹ تلاوت کو ریڈ پڑھنا کہہ رہا تھا، مگر وہ وقت اس کی غلطی نکالنے کا تھا، نہ ہی اسے یہ بتانے کا کہ وہ کون سا تمہارے ساتھ پڑھتی ہوگی۔ وہ لمحے تو بہت خاص تھے، وہ ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم ایسا پڑھ سکتے ہو؟ نو، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ پڑھنا چاہتے ہو؟ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ محمل آہستہ سے اس کے ہاتھ چھوڑے۔ چلو، کل صبح سے پھر پڑھیں گے۔ وہ سر ویل چیئر کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اس نے سوچا کہ اسے کھلا چھوڑ دے۔ اگر وہ اس کا ہوا تو واپس آ جائے گا، اور اگر نہ ہوا تو نہیں آئے گا۔ کافی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو تیمور ادھر نہیں تھا۔ فرش کا پانی سوکھ چکا تھا، چڑیاں اڑ گئی تھیں، سرخ کیڑے اپنے بلوں میں جا چکے تھے، چونٹیاں بھر گئی تھیں، سفید بلی بھی واپس چلی گئی تھی۔ اور اللہ کی طرف بلانے والے کی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے بھلا؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا، دشمن کو دوست بنانے کا احسن طریقہ تو اسی آیت میں دے رکھا تھا۔ اس کی سمجھ میں ذرا دیر سے آیا تھا۔